السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز کے دوران کچھ اہم قسم کی باتوں کو ڈسکس کیا، اور اس میں جو سب سے زیادہ بات تھی اہم وہ تھی ریویو اینڈ ایکسپوجر مینجمنٹ کے حوالے سے. ریویو اینڈ ایکسپوجر مینجمنٹ کس چیز کا؟ کریڈٹ کا، اور اس سے پھر ایسوسیٹیڈ رسک کا. جب بھی کبھی رسک کی بات آتی ہے اور کریڈٹ ایکسپوجر کی بات آتی ہے تو یو ہیو ٹو مینیج، اینڈ دیٹ مینجمنٹ ہیز ٹو بی ریویوڈ ٹائم اینڈ اگین in order to arrive at an amicable conclusion. اور جب بھی کبھی اس کنکلوژن پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ہمیں گاہے بگاہے اس کے ریویوز بھی کیری آؤٹ کرنے ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو کریڈٹ پروسیس ہے وہ کتنا ڈیٹیلڈ ہمیں ریویو کرنا پڑتا ہے، خاص طور سے ان سینکشننگ اتھارٹیز کو جن کے پاس سینکشن پاور ہے اور وہ کمپٹنس ہے کہ وہ اس کو سینکشن کر دیں. اب یہ جب پروپوزل ڈاؤن دا لائن چلتا ہے اور نیچے سے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور گراس روٹ لیول سے جو فرنٹ لائنرز ہیں وہ بھیجتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ریکمنڈیشنز ہیں اور ان ریکمنڈیشنز کے پیش نظر کیا سینکشنز ریکوائرڈ ہیں. اور جب وہ سینکشنز کرنے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. اچھا، ایک بات جو سب سے اہم تھی جو پچھلے ہم نے لیکچرز کے دوران ذکر جن کا کیا، وہ انٹیگریشن کی بات ہوتی ہے. انٹیگریشن کس کا؟ سیلز ٹیم کے ساتھ آئی ٹی کا، اور خاص طور سے رسک کے حوالے سے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی رسک کا کوئی سرکلر، رسک کی کوئی انفارمیشن، رسک سے متعلق کوئی بھی نالج اگر ہم ڈاؤن دا لائن کنوے نہیں کر پاتے تو جو فرنٹ لائنرز ہیں، جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کسٹمر سے یا کلائنٹ سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، ان تک اگر وہ بات نہیں پہنچتی تو پھر وہ بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اور کسٹمر خود اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کیا کیا بینک کے آبلیگیشنز فلفل کرنے ہوتے ہیں. لہذا جب کبھی بھی ایک پالیسی ڈیسیشن آگے لیا جاتا ہے تو وہ ڈاؤن دا لائن ضرور کنوے ہو، اور خاص طور سے انٹیگریشن جو ہے سیلز ٹیم کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ لازمی ہوتا ہے. کیونکہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آگے اس سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتی تو وہ سیلز ٹیم پھر ان قواعد پر روشنی نہیں ڈال پاتی. اور ہمیشہ اپنے کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ان کا انٹیگریشن ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جو آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر آگے ڈاؤن دا لائن کنوے کرتے ہیں. لہٰذا یہ انٹیگریشن آف سیلز وتھ دی آئی ٹی از ایبسلیوٹلی ریلیونٹ. Then there are certain processes which are required. There are certain steps which are needed. There are certain levels which are to be completed. And of course جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس میں دیکھ کر وہ پروسیس اسٹیپس کو انالائز کرتے ہیں، اور ان پروسیس اسٹیپس کے ساتھ ساتھ ان کی انالیسز آگے دیکھ کے بات کی جاتی ہے. کیونکہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن، کوئی بھی بینک، کوئی بھی ایسا ادارہ جو کریڈٹ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ اس پوزیشن میں ہونا چاہیے اس کو کہ وہ واپس بھی لے سکے. اس کا ری پیمنٹ کیپیسٹی کتنی ہے اور کس طرح سے لیا جاتا ہے. اس کے بعد ذکر ہوا ڈیٹا کلیکشن کا. ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کلائنٹ کے بارے میں، اس انوائرمنٹ کے بارے میں، اس کے اوور ویو کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں. اور جہاں وہ سامنے آتی ہیں تو ان کو جو سب سے زیادہ انہیں دیکھنا ہوتا ہے وہ اس سیلز ٹیم کا، اور الٹیمیٹلی بات آ کے وہاں ختم ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ سینکشننگ اتھارٹی جو ہے وہ اپنا کام کرنا چاہتی ہے. اور یہی جو سینکشننگ اتھارٹی ہے وہ آئدر جو کریڈٹ پروپوزل ہے وہ بن جاتا ہے، یا وہ پھر اس کی واپسی یا انکار ہو جاتا ہے. دونوں صورتحال میں یہ انتہائی اہم ہے. ہم نے دیکھا کہ یہ سارے پروسیسز تھے جو انوالوڈ ہوئے، اور یہ پروسیسز جو ہیں وہ ایک انتہائی اہم رول پلے کرتے ہیں. اب ڈیٹا کلیکشن کی بات ہوئی. ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا کچھ باتوں کا، کیونکہ وہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی، کسٹمر کی ساری انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حساب سے وہ بیک اپ اس میں موجود ہوتا ہے، تاکہ کبھی بھی اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ہمارے سامنے وہ ڈیٹا کلیکشن موجود ہو. لہذا جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں ہمیں بڑا محتاط انداز سے ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اب
اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ اسیسمنٹ ہوتا ہے اس کینڈیڈیٹ کا, اسیسمنٹ ہوتا ہے ایپلیکنٹ کا, اسیسمنٹ ہوتا ہے اس کے آل راؤنڈ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کہ یہ آپ یقین رکھیے کہ جہاں کہیں بھی اس نے ظاہر ہے کوئی کاروبار کیا, کاروبار ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی مالیاتی ادارے کے بغیر ہو, کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے بغیر ہو, کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے اس کی شکل ایسٹ موبلائزیشن کے حوالے سے ہو, چاہے اس کی شکل لینڈنگ کے حوالے سے ہو, چاہے اس کا موڈ ریمیٹنس کے حوالے سے ہو. غرض کہ کسی نہ کسی انداز میں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے اپنا رول پلے کرتا ہے, اور یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. لیٹس سی واٹ دیٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سیز اینڈ ہاؤ دا ڈیٹا از کلیکٹڈ ان شیپ آف اے سلائڈ. The assessment of a credit applicant's credit standing is based on different data sources and data types in accordance with the type of borrower. جس وقت کوئی کریڈٹ اپلیکیشن آتی ہے تو اس کا جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے اس کی جو تمام انفارمیشن ہے اس کا اسیسمنٹ کیا جاتا ہے, اور اس اسیسمنٹ کو کرتے ہوئے کریڈٹ ریٹنگ کی بات کی جاتی ہے. میں کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے اس کی انٹریکیسیز میں نہیں جاؤں گا, کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے میں اس کے اور ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. کریڈٹ ریٹنگ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ لانگ ٹرم لائبلٹیز وہ پے آف کرنے میں کتنا زیادہ افیکٹو ہے, اور شارٹ ٹرم لائبلٹیز کس طرح سے وہ پے آف کرتا ہے. لہذا یہ ہمارے لیے جان لینا کافی ہوتا ہے, کیونکہ اسی حوالے سے اس کی کریڈٹ ریٹنگ بنتی ہے, اور جب یہ کریڈٹ ریٹنگ اس کے ریکارڈ پہ آ جاتی ہے, اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر سامنے آ جاتا ہے, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مزید اس کا کریڈٹ ہمیں اسے ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یا نہیں. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتی ہے. نیچرلی یہ دس ہیلپس ایز فار ایز دا ڈیٹا کلیکشن از کنسرن, دس گوز اے لانگ وے towards assessment of that particular or that individual client or the customer when he comes for that credit. And accordingly, when that credit rating is in front of the sanctioning authority, you expect that the credit would be given or sanctioned or not. It is entirely the discretion of the sanctioning or the competent authority. Further on, in any case, a bank must always be interested in having comprehensive and current data on the economic and personal situation of the borrower. یہ پرسنل سچویشن جو ہے انالیسس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے اس بات کا ذکر کیا, اور اکثر یہ ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ ایک جو کیریکٹر کسی انڈیویجول میں ہوتا ہے وہ کیریکٹرسٹکس اس کے ہر ٹرانزیکشن میں ریفلیکٹ ضرور ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے ابھی آپ کسی بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن جائیے اور وہاں اکاؤنٹ کھلوائیے. اکاؤنٹ کھلوانے کے وقت وہ آپ سے کہیں گے دو چیزیں ضروری مانگیں گے, ایک تو CNIC, دوسرا یوٹیلیٹی بل کی کاپی. جب یوٹیلیٹی بل کی کاپی کیوں مانگی جاتی ہے؟ وہ اس وجہ سے تاکہ ایک تو اس کا ریزیڈینشیل ایڈریس جو ہے وہ چیک کیا جائے, اور دوسرا ریزیڈینشیل ایڈریس کی سملیرٹی CNIC کے ساتھ دیکھی جائے, اور مزید جب اس سے ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتے ہوتے اس کی فائنینشیل اسٹینڈنگ کی بات آتی ہے, کریڈٹ ایکسٹینشن کی بات آتی ہے, تو وہ جو اس کا ری پیمنٹ بیہیویئر یوٹیلیٹی بل میں ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر مہینے بجلی کا بل آئے گا, ہر مہینے آپ نے اس کا پیمنٹ کرنا ہے. جب آپ ہر مہینے پیمنٹ آپ کریں گے تو نیچرلی بل آپ کے پے کرنے کے بعد آپ کی بجلی چلتی رہے گی یا نہیں, یا وہ وابڈا والے آ کے اسے ڈسکنیکٹ کر دیں گے اور نان پیمنٹ. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب ماضی میں اس کا ریکارڈ کیسا رہا, اس نے جو یوٹیلیٹی تھی اس نے استعمال تو کر لی, آیا کہ اس نے وقت پہ پیمنٹ کیا ہے یا نہیں, کیونکہ یہی کیریکٹرسٹکس جو ہیں الٹیمیٹلی یہ دوسرے اور یوٹیلیٹیز کے حوالے سے, اور خاص طور سے جب ایکسٹینشن آف کریڈٹ ہوتا ہے, جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں تک روپے پیسے کی بات آتی ہے تو اگر ایک جگہ کہیں معاملہ کر کے آپ نے دیکھ لیا تو وہی سارے معاملات اسی طرح اسی طرز پہ وہ دوسری جگہ بھی ہوتے ہیں. لہذا بینک والے اب اس میں بڑے ریجیڈ ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں خاص طور سے, کیونکہ اس سے ہر چیز میں ہر چھوٹی بڑی بات سے رسک کا تخمینہ لگایا جاتا ہے.
رسک کے بارے میں انالائز کیا جاتا ہے, رسک کے بارے میں اسیسمنٹ کیا جاتا ہے. یہ اس وجہ سے ضروری ہے, اور اس کی انالیسس کرتے ہوئے آپ کو اس کا کریڈٹ سینکشن کرنا ہوگا. یہ ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. ان آرڈر ٹو انشور کنسسٹنٹ customer service, the respective account manager will typically coordinate the gathering of information. The credit review incorporates not only economic data but also qualitative information concerning the borrower. جب بھی اکاؤنٹ اوپننگ کی بات آتی ہے, جو آپ کا اکاؤنٹ مینیجر ہے وہ اس کو انالائز کرتا ہے, دیکھتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ساری انفارمیشن اس کی لی جائے. اب آپ دیکھیے, کہیں بھی جائیے گا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے, میں بار بار آپ سے اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیوں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی بات کرتا ہوں, بینکس کی بات کرتا ہوں, اس کی وجہ کہ میکسیمم جو کریڈٹ جو ایکسٹینشن ہوتا ہے وہ انہی اداروں سے ہوتا ہے, اور جب ان اداروں سے ہوتا ہے تو ظاہر ہے جیسے ایکسٹینشن آف کریڈٹ ہوا اسی حساب سے رسک شروع ہو گیا, اور جہاں رسک شروع ہوا تو وہاں آپ کو سارے احتیاطی تدابیر ساری کرنی ہوتی ہیں. لہذا جو اکاؤنٹ مینیجر رائٹ سٹنگ ایٹ دا گراس روٹ لیول ایز دا فرنٹ لائنر, اس کے لیے یہ آبلیگیٹری ہو جاتا ہے کہ وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ لے, اور اس انفارمیشن کے پیش نظر وہ اپنا ایکٹیویٹی کرے. لہذا آپ یہ دیکھیے گا کہ آج کل بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر, وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات کے پیش نظر, حالات اور خاص طور سے انوائرنمنٹ کے حساب سے دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ نئے نئے قوانین جو ہیں وہ بھی شامل کر دیے جاتے ہیں, اور جب بھی کبھی کوئی ایکٹیویٹی یا ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کا بڑا دوررس نتائج ہوتے ہیں, اور اسی کے پیش نظر وہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. ماضی کی جو تلخ حقائق ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں, اور دیکھنے کے ساتھ وہ رولز بنا دیے جاتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی سچویشن آئے یا سین ہو تو وہ اس سے بچا جا سکے. لہذا دس از ہاؤ things would move on upon the information, and that is why it is considered that data collection is one of the most important segment as far as the risk analysis is concerned. And now, what do you think the account manager should do? Account manager کہ کیا رول ہونا چاہیے اور کس طرح سے اس کی انفارمیشن جو ہے وہ انکلوڈ ہونی چاہیے. We have to see like this. The account manager should thus include a complete and critical picture of the borrower. Yes, basically, جس وقت آپ اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹ اوپننگ آفیسر یا اکاؤنٹ مینیجر کے پاس کسٹمر یا بوروور یا کلائنٹ کی کمپلیٹ پکچر ہونی چاہیے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اکاؤنٹ کیوں کھلوا رہا ہے, اس کے لواحقین کون کون سے ہیں, کیا ضرورت پیش آ گئی, وہ آپ کے پاس کیوں آیا ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, کیا ٹرانزیکشن ریشیو ہے, ماضی میں اس کی ڈیلنگ کس طرح سے رہی. اب جب وہ شناختی کارڈ آپ کو کاپی اس کی دیتا ہے تو اب یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ آبلیگیٹری ہو گیا ہے کہ اس کے تمام جو اینٹیسیڈنٹس ہیں وہ ویریفائی کرواتے ہیں, اور اس اینٹیسیڈنٹس کے ویریفیکیشن کے بعد اس کو کوئی ٹرانزیکشن الاؤ کیا جاتا ہے یا چیک بک ایشو کی جاتی ہے. لہذا especially the financial institutions have to exercise great care while disposing of their obligations and responsibilities. In order to ensure that all the information gathered by the account manager is passed on to the person in charge of the credit review, it would be advisable to prepare standardized and structured reports on customers' visit. ہوتا یہ ہے کہ جب اکاؤنٹ مینیجر نے ساری انفارمیشن حاصل کر لی ہوتی ہے تو وہ اکاؤنٹ مینیجر کی انفارمیشن جو ہے وہ بیس کرتی ہے اس کے آبجیکٹیوز کا, اور جب اس کے آبجیکٹیوز کے بارے میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کسٹمر نے کیا کیا آبجیکٹیوز رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے اسے موو آن کرنا ہے, تو وہ پھر کیا کرتا ہے, وہ ایک اپنا اوپینین بنا لیتا ہے. آپ جب کسی سے بات کریں, کسی کے بارے میں بات کریں, تو اس میں آپ کو سب سے پہلے اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ہے کس طرح کا, اور یہ اندازہ لگا لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کسی سے آپ بات چیت کریں, 2 جملے 3 جملے وہ بولے, آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس پیڈسٹل پہ آ کر یا اس کا جو مینٹل فریکوینسیز ہیں یا فریم آف مائنڈ ہے وہ کہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو ذہن میں رکھ کے وہ اپنے تاثرات کے ساتھ قلم بند کر کے جو کریڈٹ کے آفیسرز ہیں یا
جو پرسنلز ہیں یا وہ لوگ جو کمپٹنسی رکھتے ہیں کریڈٹ ریویو کے حوالے سے، ان کو وہ ساری انفارمیشن پاس آن کر دی جاتی ہے اور کر دینی چاہیے، تاکہ جو ان کا رول ہے اکاؤنٹ مینیجر کا اور ان کے آبزرویشنس کا، وہ ساری چیزیں وہ ان کے سامنے پہنچ جائیں اور سامنے پہنچتے ہی وہ ایک اسیسمنٹ کر لیں، اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے اس کا اسیسمنٹ کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں یہ صورتحال سامنے ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو وہ پھر ایک کریڈٹ ریویو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لہذا دس از واٹ the account manager should do when carrying out an assessment as far as that particular client or the borrower is concerned. And now subsequent to his observation, that is of the account manager, all the information, that is the data collected by the account manager in relationship to that particular individual should be passed on because it is needed. جب وہ آیا ہے، اس نے اکاؤنٹ کھولا ہے، تو جو کریڈٹ ریویو کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بات اس کی ہوگی، کچھ کریڈٹ ایکسٹینشن بھی اس نے کروانا ہوگا، کچھ اس نے کریڈٹ فیسلٹیز بھی لینی ہوں گی۔ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سامنے وہ انچارج کریڈٹ ریویو کو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو مزید دیکھ سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک ریلیونٹ ہے اکاؤنٹ مینیجر کی وہ انفارمیشن جو اس نے گیدر کی اور اس گیدر کرنے کے بعد اس نے انچارج کریڈٹ ریویو کو دے دی۔ اب لیٹس سی فردر آن۔ The account manager should thus include a complete and critical picture of the borrower in order to ensure that all the information gathered by the account manager is passed on to the person in charge of the credit review. It would be advisable to prepare standardized and structured reports on customers' visit. In practice, this has proven effective in directing conversations with customers as desired. This procedure ensures that information is gathered in its entirety and in an efficient manner. The layout of the visit report should be specified for each segment and should be included in the internal guidelines. The importance جو اس کی ہائی لائٹ کی جا رہی ہے آپ کو کہ انفارمیشن اکاؤنٹ مینیجر نے گیدر کی، اور وہ انفارمیشن اکاؤنٹ مینیجر کا گیدر ہوتے ہی اس نے کریڈٹ ریویو کے جو انچارج ہیں اس کو دے دی، وہ اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت اس کی کوئی کریڈٹ ریویو کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن آئے، اس کا پروسیسنگ ہو، تو وہاں اس کے پاس ایک آئیڈیا بن چکا ہو اس انفارمیشن کے حوالے سے۔ کریڈٹ انالسٹ نے تو سارے اپنی پوری کوئی کمی نہیں چھوڑنی، یہ بات تو بالکل اپنی جگہ مستند ہے، لیکن جو پریلیمنری انفارمیشن آ رہی ہے اکاؤنٹ مینیجر کی طرف سے، وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اسے اگنور کیا جائے، کیونکہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب تک اکاؤنٹ مینیجر اپنی پریلیمنری رپورٹ دے دیتا ہے تو اس کا اسیسمنٹ جو ہے وہ بخوبی کیا جا سکتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسیسمنٹ جو ہے وہ اس بیسس کو اور مستحکم بناتا ہے جو کریڈٹ کے ایکسٹینشن کے وقت دیا جاتا ہے۔ لہذا جو انفارمیشن گیدر کی جاتی ہے، آپ یقین رکھیے ذرا سی بھی جو انفارمیشن ہوتی ہے جو ملتی ہے، چاہے وہ اکاؤنٹ مینیجر کے حوالے سے ہو یا کچھ اور انڈیویجول انفارمیشن جو کہیں سے لی گئی ہو، وہ انتہائی اہم رول پلے کرتی ہے اور اسی کو بات کو آگے بڑھاتی ہے، اور اسی بنیاد پر آگے ایکسٹینشن ان کریڈٹ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے۔ ٹو میک شیور دیٹ دا ڈیٹا کلیکٹڈ از کمپلیٹ، مینڈیٹری لسٹس شوئنگ واٹ ڈیٹا آر ریکوائرڈ شوڈ بی یوزڈ. These lists then have to be adapted to the requirements of the credit review process, conforming to the type of borrower in each case. اب ہوتا کیا ہے کہ جو لسٹ بنائی گئی ہوتی ہے اس لسٹ کو دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے سامنے کہ کیا لسٹ تھی، اس کسٹمر نے کیا کیا پرووائڈ کیا، اور اس پروویژن کے حساب سے کلائنٹ نے کیا کیا۔ جب کلائنٹ اس کو دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یہ ساری اس کی ایکٹیویٹیز رہیں اور وہ بینک کو آگے پاس آن کر دی جاتی ہیں، تو وہی انفارمیشن جو ڈیٹا کمپائل کر کے آتی ہیں وہ آگے کریڈٹ ریویو کے حوالے سے اسے اس وجہ سے دے دی جاتی ہیں کہ کل کو اگر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت بینک میں کوئی شخص داخل ہوتا ہے اس کا مالیاتی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آئے صرف اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، وہ اکاؤنٹ سے اپنے کوئی ٹرانزیکشن روٹ کرنا چاہتا ہے،
اکاؤنٹ کے ذریعے وہ کہیں ریمیٹنسز کرنا چاہتا ہے, اکاؤنٹ کے ذریعے وہ ہو سکتا ہے اپنے ٹرانزیکشنز ریکارڈ کروا کے, اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کروا کے کچھ وہ کریڈٹ کے حوالے سے فائنینشیل ایکسٹینشنز چاہتا ہو. غرض کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھی جاتی ہیں جس وقت وہ اکاؤنٹ آ کے بینک میں اسٹیبلش ہوتا ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کبھی کوئی شخص یہاں پہ ہمارے معاشرے کی ریکوائرمنٹ کو جس طرح کی ہے کہ جب کہیں جاب میں یا بزنس میں کہیں بھی وہ ہوتا ہے اسے ایک مالیاتی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جہاں وہ ضرورت کے پیش نظر وہ آتا ہے تو وہ ایلیمنٹ فوری طور پہ بتا دیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ یہ جو اکاؤنٹ کھلوا رہا ہے اس کی ضرورت کیا ہے, اور وہیں اسی کے حساب سے رسک شروع ہو جاتا ہے. جب رسک ہوگا تو نیچرلی آپ کو بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے اور محتاط ہونا پڑتا ہے. لیٹس سی واٹ another slide says in this connection. In addition to individual borrower data, many cases will require general information on the economic situation of a region or an industry to allow a comprehensive assessment of credit application. Here, the bank can make use of external sources. If a bank's credit portfolio shows a focus on certain industries or regions, banks are advised to conduct their own analysis of the economic situation in these fields. This is particularly true if the available external information lacks the necessary detail and or currency. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ جاتی ہے, ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد مرحلہ کیا آتا ہے, اکاؤنٹ اوپننگ سے بڑھ کر وہ کریڈٹ ریویو میں آ جاتا ہے. اور جہاں کریڈٹ ریویو کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے تو وہاں فوری طور پہ اس کا اکنامک کرٹیکل انالیسس کیا جاتا ہے. اور وہ اکنامک کرٹیکل انالیسس اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر فیلڈ میں کون سی پرائیورٹیز ہیں اور ان پرائیورٹیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا بات کرنی ہے. لہذا جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو ایک باقاعدہ لسٹ کے تحت موو کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمیشہ ہر ایریا, ہر سیگمنٹ پرائیورٹائز کیا جاتا ہے, اور جہاں پرائیورٹائزیشن ہوتا ہے تو آپ کو یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ جو کلائنٹ آپ کا ہے, کسٹمر آپ کا ہے, اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو وہ رجوع کرتا ہے کہ وہ اس پروسیس میں آئے کریڈٹ یا لینڈنگ کے حوالے سے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں, اس سیکٹر میں کیا پرائیورٹیز ہیں, کیا اس کو انکریج کیا جا رہا ہے یا نہیں, کیا اگر کتنا انکریج کیا جاتا ہے, لیولز ہوتے ہیں نا مختلف. لہٰذا اکنامک ریویو جو ہے وہ لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور جب خاص کر کے رسک کے حوالے سے, کیونکہ جب بھی کبھی کسی کریڈٹ کے حوالے سے بات چلتی ہے تو ہمیشہ میں آپ سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ رسک فوراً اس میں انوالو ہو جاتا ہے. اور رسک کی جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کنڈیشن جو اکنامک ہے وہ دیکھی جاتی ہے. آپ کے پاس سامنے سینکشن آیا, اب مثال کے طور پہ یہ کیوں اہم ہوتا ہے, اس کی سب سے زیادہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسے ایریا کو, ایسے سیگمنٹ کو آپ فائنینس کرتے ہیں جس کا آؤٹ پٹ الٹیمیٹلی جا کے کلیپس کرنا ہے, اس میں گروتھ کے امکانات ہیں ہی نہیں, اس میں اور پاسبلٹیز ہیں ہی نہیں, جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے بھلا, وہ جو آپ کا کریڈٹ ایکسٹینڈ ہوا ہوتا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور اس ختم ہونے کے بعد اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کریڈٹ ایکسٹینشن اگر اس پرٹیکولر سیگمنٹ اور اس ایریا میں کیا گیا تو وہاں پہ کوئی ریکوری کے چانسز نہیں ہوں گے. ایک بار پیسہ چلا گیا, جو ڈوب گیا وہ ڈوب گیا, اس کے کہیں کوئی ریٹریول کے چانسز نہیں ہوئے. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو ایک بہت ڈیٹیلڈ جائزہ ضروری ہو جاتا ہے اس حوالے سے. لہذا اس کا پھر کیا کرتے ہیں, پلازیبلٹی چیک اس کو دیکھتے ہیں. پلازیبلٹی دیکھتے ہیں کہ وہ جو فائنینشیل پروپوزلس ہیں, وہ جو ریویوز ہیں, وہ جو بورور کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کا اکنامک انوائرنمنٹ ہے, اس کا اسیسمنٹ ہے, اس کا ہر انداز میں یہ دیکھنا کہ یہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا, اس کا ریویو کیا ہے, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ریویوز میں بیسک ایلیمنٹ پلازیبلٹی کا اگر نہیں ہے تو پھر ہم ریویو کیا کریں گے. ہم ایکسٹینشن جب کرنے چلیں گے ہمیں یہی پتہ چلے نہیں ہوگا کہ یہ فائنانس جو اسے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے یہ پلازیبل ہے یا نہیں ہے, اس کی افادیت ہوگی, اس کے ری پیمنٹس آئیں گے, اس کی ریکوریز آئیں گی یا نہیں آئے گی. جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا تو فوری طور پہ ہمارا رسک انالیسس وہاں پہ شروع ہو گیا, اور رسک انالیسس کے حوالے سے پھر ہم مزید چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس ضمن میں اب ہم دیکھتے ہیں ایک سلائڈ کیا کہتی ہے.
plausibility check and preliminary review. Before a credit exposure is subjected to a comprehensive credit review, the employee initially in charge should conduct a plausibility check and preliminary review. This check should look at the completeness and consistency of the documents filed by the borrower to minimize any process loops and the need for further inquiries with the customer. جب پلازیبلٹی کی بات آتی ہے تو اس میں ڈیٹیل ایکشنز لیے جاتے ہیں، اور جب ڈیٹیل ایکشنز کی بات آتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سسٹم اس کو اجازت دے رہا ہے یا نہیں، اس کے اوپر چیکس جو لیے گئے ہیں وہ ضرورت ہے یا نہیں ان کی. اگر جب ہر طرح سے سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے تب بات آگے بڑھتی ہے، کیونکہ جب تک پلازیبلٹی کے حوالے سے کوئی بات کہی نہیں جائے گی، کوئی اس کا اکنامک ریویو نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پہ ہم نے کچھ ایریاز ایسے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہے جس میں پروموشن کی گنجائش ہوتی ہے، جس میں کچھ ایسے سیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں کہ انویسٹمنٹ اس میں زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ذہن میں اس طرح سے پرائیورٹائزیشن آتا ہے کہ اگر اس میں انویسٹمنٹ کر دیا گیا تو انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کے ریٹرن زیادہ ہیں، اور ریٹرنز کے پیش نظر اکنامک اپلفٹمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں ایمپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں، اس میں اکنامک خوشحالی ہر طرف سے آتی ہے. آپ اس میں دیکھیے گا کہ ہر شخص جو اس کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن ہوئی، اس کی پروفیشنل ایکسپرٹیز ہوئی، اس کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوئی، اس کی گروتھ ہے، ہاریزونٹل گروتھ بھی اور ورٹیکل گروتھ بھی، وہ ساری پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے. جہاں کہیں اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کو سب سے پہلے یہ اندازہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہاں یہ پلازیبل ہے اور اس میں فائنینشیل سینکشن کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کر دیا جائے تو اس کے ریٹرنز بھی انشورڈ ہوتے ہیں، لہذا رسک کا ایلیمنٹ اس میں پورا پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. لہذا پلازیبلٹی از آف ایکسٹریم امپورٹنس، اور خاص طور سے جس وقت یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اس وقت اس طرح کی تمام جو پریلیمنری انفارمیشن ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں مزید کہ ایک سلائڈ کیا کہہ رہی ہے. In addition, sales should carry out an initial substantive check based on a select few relevant criteria. The objectives include the creation of awareness and active assumption of responsibility for credit risk on the part of sales department. The preliminary check is especially significant in segments with high rejection rates, as a comprehensive credit review ties up considerable resources in these segments. The preliminary check should prevent exposures which will most likely be rejected from tying up capacities in risk analysis. The resulting reduction in number of cases dealt with by risk analysis allows a more detailed scrutiny of promising exposures and is thus desirable in terms of risk as well as efficiencies. جب یہ پلازیبلٹی ڈٹرمن ہو جاتی ہے، رسک ویلیوز اسرٹین کر دی جاتی ہیں، اور اس کا رسک منیمائزیشن جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونے لگتا ہے، جب یہ باتیں آ جاتی ہیں سامنے تو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اٹس ناٹ ورتھی، اٹس ناٹ ورتھ وائل. لہٰذا جو ریکویسٹ کبھی آتی ہے، جو اپلیکیشنس کبھی آتی ہیں، وہ وہیں سے ڈسپوزل ان کا کر دیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہ ریویوز سسٹمیٹک نہیں ہوگی، اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ انٹیگریشن اس کا ہو گیا ہوتا ہے سیلز کے ساتھ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ، کیونکہ جس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر جب آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو ساری انفارمیشن اگر آپ کے سامنے آئی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کی وردنس کا، تاکہ آپ جو اپنے فیوچر اسیسمنٹس ہیں اس کی بنیاد پہ آپ بات آگے بڑھائیں. جب بھی کبھی یہ صورتحال ہوگی تو آپ یقین رکھیے کہ جو آپ کا کریڈٹ ریویوز ہوتے ہیں وہ آدھی سے زیادہ اپلیکیشنز جو کہیں زیادہ انسٹیبل بنیاد پر آتی ہیں آپ کے پاس، وہ وہیں واپس چلی جائیں گی، اور اس سے بچت ہو جاتی ہے اس ادارے کی، اس سے بچت ہو جاتی ہے اس معاشرے کی، اس سے بچت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے پیسوں کی جنہوں نے آپ کو امین سمجھ کے اپنے پیسے آپ کے پاس رکھوائے ہیں، اور آپ اس بات کے متحمل ہیں کہ آپ اپنے فیصلے سے یہ آگے ان کے پیسوں کا استعمال کروا سکیں. جب آپ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری احتیاطی تدابیر جو ہے وہ لینی پڑتی ہیں، اور اس کے پیش نظر آپ نے بات آگے کرنی ہوتی ہے. لہذا جب آپ کا رسک ریویو کمپلیٹ ہو گیا ہوتا ہے تو اس رسک ریویو کے ساتھ ساتھ آپ
اپلیکیشن میں وہ ایلیمنٹس جو ہر طرح سے آپ کے حساب سے پورے ہیں وہ آپ مکمل کر لیتے ہیں اور مزید پھر ان اپلیکیشنس کا ریویو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب مزید دیکھتے ہیں ایک سلائڈ جو آپ کے سامنے ہے. In practice, the distinction between two types of check criteria has proven successful. Red criteria, which, if fulfilled, lead to an outright rejection of the exposure, also referred to as knockout criteria. Yellow criteria, which, if fulfilled, requires the sales staff to present a plausible and well-documented justification of the respective situation. If this justification cannot be made, the exposure also has to be rejected. Now, the red criteria, yellow criteria. Transparency in organizational structures and liability arrangements cannot be established. Intended use for the loan cannot be clearly established. Loan applicant has not generated a profit yet. Yellow criteria, loan application is filled and filed to switch banks and there is no adequate collateral. Heavy fluctuations in the economic situation, insufficient collateral. اچھا ہوتا کیا ہے جب یہ دو کرائٹیریا آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, رسک ریویو آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, یہ کرائٹیریا آپ کو ذہن میں ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بھی کریڈٹ ریکویسٹ آپ کے سامنے آئی اور آپ کے سامنے آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کیا کیا ایڈیکویسیز ہیں اور کیا ان ایڈیکویسیز ہیں. جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ ان ایڈیکویٹلی کنٹرولڈ ہے, ان ایڈیکویٹ انفارمیشن ہے, اور وہ کرائٹیریا جو کہ اسپیسیفائڈ اور لیڈ ڈاؤن ہے نارمل کورس کے علاوہ اور نارمل کورس کے ساتھ, وہاں پہ آپ کی پرابلم اگر آ رہی ہے تو اس میں پھر آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا یہ پوری شرائط اپنے سامنے رکھتا ہے. جب یہ پوری شرائط آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ ریڈ کرائٹیریا اور یلو کرائٹیریا کا جو اسپیسیفکس ہیں وہ ضرور ذہن میں ہونے چاہیے. اور یہ سب سے زیادہ ضروری اس وجہ سے اور ہو جاتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. اس ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے, اور جب کبھی اس ٹرانسپیرنسی کو برقرار نہیں رکھا گیا تو وہاں آپ یہ یقین رکھیے گا کہ کسی نہ کسی اکاؤنٹ میں پبلک کا جو پیسہ ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اور اسی کے پیش نظر جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سامنے آتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا ہمیں اقدامات لینے پڑتے ہیں, اور جب اقدامات کے پیش نظر ہم بات کرتے ہیں تو اسی کرائٹیریا کو ضرور ذہن میں رکھا جاتا ہے, چاہے وہ ریڈ کرائٹیریا یا یلو کرائٹیریا. یہ آپ کی الرٹنس کے اوپر ہوتا ہے. اب یلو کرائٹیریا میں سب سے زیادہ جو بات آ جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں انسفیشینٹ کیپٹل اس کنسرن میں ہے ہی نہیں, تو آپ کریڈٹ ایکسٹینشن کے لیے کیا کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد اکنامک سینیریو جو ہے اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے حساب سے وہ اس میں ہیوی فلکچویشنس ہوتے ہیں. جب ہیوی فلکچویشنس ہوتے ہیں تو یہ ویک اکنامک سچویشن کو بتاتا ہے, انڈیکیٹ کرتا ہے, تو یہ اس سے بھی آپ پھر ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے. پھر ایک بینک میں ایک ایپلیکیشن آئی, دوسری بینک میں اگر ابھی اس کے انڈر کنسیڈریشن ہے دوسری جگہ وہ ایپلیکیشن دے دی گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جگہ وہ ریجیکٹ ہوا, کس وجہ سے کہ اس میں سفیشینٹ کولیٹرل نہیں ہے. وہی ایپلیکیشن لے کر وہ دوسرے بینک میں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے بھی وہیں پھر وہ سچویشن کریٹ کی. ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اس میں یہ ایئر مارک ہو جاتی ہے بات کہ ایک جگہ اپلائی ہوا دوسری جگہ, کیونکہ یہاں آبجیکٹو کیا ہے, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اس کو نقصان پہنچانا. کہ کسی طرح سے بھی بھائی جو لوگ فنکشنریز ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے وہ بھی انسان ہی ہیں, ہیومن بینگس ہیں, اور جب اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں سامنے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے کیا صورتحال ہے. جب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ پھر بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں, اور اسی کے پیش نظر آپ نے ہر بات اپنی کرنی ہوتی ہے. کیونکہ سوئچنگ اوور میں شاید خیال یہ ہوتا ہے اپلیکنٹ کا کہ ایک جگہ یہ اوور لک اگر بات ہو گئی ہے
تو دوسری جگہ ہو سکتا ہے وہ بات گرفت میں آ جائے. اگر وہاں گرفت میں آئی ہے تو کہیں اور گرفت میں نہ آئے. یہ جب سچویشن ہو جاتی ہے تو یہ بینک کو ڈچ کرنے والی بات ہوتی ہے. لہٰذا ون ہیز ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل. اور جب اس طرح کا سامنے کوئی سچویشن آتی ہے تو دس کرائٹیریا ہیز ٹو بی آبزروڈ ان ٹوٹیلٹی, دیٹ از ریفرڈ ٹو ایز دا یلو کرائٹیریا. اینڈ دی ادر ون وچ از دا ریڈ کرائٹیریا, اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کلائنٹ کے ریکویسٹ کی. اور کلائنٹ کے ریکویسٹ کی ٹرانسپیرنسی کو اسیسمنٹ کرنے کے لیے بعض وقت یہ بتا دیا جاتا ہے وضاحت سے کہ جو لون لیا جا رہا ہے اس کا یوٹیلائزیشن کیا ہے. اب اس لون کے یوٹیلائزیشن کی وجہ پتہ چل جاتی ہے, کیونکہ اگر یہی کلیئر نہیں ہے تو آگے لون کا جب پرپز ہی معلوم نہیں ہے تو وہ لون اگر دیں گے تو بجائے وہ کاروبار میں لگانے کے وہ اپنا گھر بنا لے گا جا کے, یا کہیں ایسے جگہ انویسٹمنٹ کر دے گا جس سے اس کا پروڈکٹیوٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا نان پروڈکٹیو پرپزز کے لیے ویسے بھی کوئی فائنینس نہیں دیا جاتا, لیکن یہ کنسیلمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ نو فار دس پرپز اینڈ آن دس اکاؤنٹ یو آر آسکنگ دا بینک ٹو ایکسٹینڈ کریڈٹ ٹو یو. جب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ دیکھ لی جاتی ہیں, سمجھ لی جاتی ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی اس میں نہیں ہے, تو نیچرلی پھر وہ کوئی بینک کا جو انالسٹ ہے وہ اس کے فیور میں تو اوپینین نہیں دے گا. اور جب بھی کبھی بات ہوگی یہ انالیسس کرنے کے بعد اندازہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ پروفٹ موٹیویٹڈ ہے یا نہیں, پروفٹ جنریشن اس میں ہوگا یا نہیں ہوگا. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اسی حساب سے اس کا اسیسمنٹ کرتے کرتے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ورکڈ آؤٹ. جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہوئی تو سامنے دیکھ لی جاتی ہے. لہٰذا یہ دو کرائٹیریا جو ہیں ذہن میں رکھے جاتے ہیں, which is known as and which is referred to as the red criteria, and the other one which is known as the yellow criteria. جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر ہمیں اسیسمنٹ میں, ہمیں ججمنٹ میں, ہمیں انالیسس کرنے میں اور ہمیں رسک ورک آؤٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. Let's see what another slide says. Passing on the data. Making sure that information is passed on in its entirety is relevant from a risk perspective and concerns those processes in which the credit approval process is not included by the account manager himself. If the internal guidelines provide for a transfer of responsibility, or if the credit review is conducted by 2 or more people, it is necessary to ensure that the complete set of relevant documents is handed over. It would be advisable to prepare handover reports for this purpose. Handover reports should fully reflect changes in responsibility in the course of the credit approval process, as well as any interface occurring in the process. In practice, a modular structure has proven particularly effective for such forms. If possible, they should be kept electronically or alternatively as the first page of the respective credit folder. جب الیکٹرانکلی جنریشن ہو جاتی ہے اس طرح کے انفارمیشن, تو جب کریڈٹ اپروول پروسیس کے لیے وہ کمپلیٹ کر کے بھیجا جاتا ہے سینکشننگ اتھارٹی کے پاس, تو وہ یہ ساری انفارمیشن پہلے صفحے پر ہی ہو جانی چاہیے, اسے انکارپوریٹ کر دینی چاہیے, تاکہ جس وقت کریڈٹ ڈیسیشن کی بات آئے تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کو کہیں سے اس میں کوئی لوپ ہول نظر نہ آئے, اور وہ اس کو دیکھ کر, اس کو سمجھ کر, اس کے انداز میں اس کی انالیسس کر کے اور پھر اس پہ سینکشنز جو ہیں وہ کر دینی چاہیے. لہٰذا یہ پہلا ہی پیج ہونا چاہیے اس فولڈر کا جو کریڈٹ اپروول کے پروسیس کے لیے جا رہا ہوتا ہے, تاکہ اس پہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو اس کے رسک انالیسس کرنے میں کوئی دشواری یا کرنے کی ضرورت, اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہو, تاکہ وہ اس کی انفارمیشن اس کے پاس ساری مل جائے اور اس پہ وہ فوراً اپنا ڈیسیشن لے لے. اب مزید دیکھیں, ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. The sales employee has to use the module provided for handing over the exposure to the respective process. This contains, among other things, an enumeration of the documents required for the respective risk analysis segment, completeness of the checklist. On the one hand, this ensures a smooth transfer of the documents, and on the other, it prevents incomplete files from being handed over to the risk analysis. In addition, further module, for example, notes
taken during customer appointment should be included in the handover report. جب رپورٹ ہینڈ اوور کی جاتی ہے، جب اس کی چیک لسٹ بنا لی جاتی ہے، جب اس کا فائل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ یہ یقین رکھیے کہ اس کی کمپلیٹ اور ڈیٹیلڈ انالیسس سامنے آ جاتی ہے. اچھا، یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو وہ پہلے دن آیا اور پہلے دن آ کر فرنٹ لائنر سے اس نے بات کی، اس کے بھی نوٹس جو ہیں وہ پین ڈاؤن ہونے چاہیے، تاکہ آبزرویشن رائٹ فرام دا بگننگ، right from the time that he entered the place, and with a request that he would be needing some financial assistance, وہ ضرور اس کو ذہن میں آ جانی چاہیے اور اس پہ کمنٹس ہونے چاہیے. جو فرنٹ لائنر ہے، چاہے وہ اکاؤنٹ مینیجر ہے، چاہے وہ انچارج کریڈٹ ریویو ہے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی کوئی فنکشنری ہے، وہ اپنے اوپینین، اپنے کمنٹس اس میں ضرور انکارپوریٹ کرے، کیونکہ ہر کمنٹ، ہر ڈاکیومنٹ پہ لکھا ہوا جو بھی سلسلہ ہے وہ ایک اس بات کی طرف لے جاتا ہے تاکہ اس کا کریڈٹ ریویو پراپر کیا جا سکے. اور یہی رسک انالیسس جو ہوتی ہے وہ بعض وقت آپ کے بڑے ڈیزاسٹر سے بچا لے جاتی ہے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو جو آلریڈی اس میں انوالوڈ ہے. وین ایور دس سچویشن کراپس اپ، کمپلیٹ ہینڈ اوور شوڈ بی میڈ. Files with remarks, files with handwritten notes, filed with computerized information, filed with any sort of a data that has been taken into consideration, that should be attached, that should be completed, and nothing less than a completion should be handed over to the next person who is looking after the credit, so that he may be in a position to make out and to assess what kind of an information is needed in order to have a complete credit review. So this is how the files moved on. Let's see what is there in another slide. On the one hand, this ensures a smooth transfer of the documents, and on the other, it prevents incomplete files from being handed over to risk analysis. In addition, further modules, for example, notes taken during customer appointments, should be included in the handover reports. Furthermore, appropriate modules should be included for all other interfaces between sales and risk analysis or between different persons in processing. جب یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمپلیٹ انفارمیشن کس وقت ہمیں ضروری ہے. یہ اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ بعض وقت بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں وہ کنٹری اور اکنامک سینیریو اور اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بہت ضروری ہوتی ہیں. آپ دیکھیں، ایک جملہ کسی نے اگر کہا ہوتا ہے تو وہ ریفلیکٹ کر دیتا ہے اس کی پوری پرسنالٹی. جب اس کی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے تو اس میں اس کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، اس میں اس کا کیریکٹر آتا ہے، اس کے تھاٹس آتی ہیں، اس کی تھنکنگ آتی ہیں، سب کچھ. لہٰذا وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، ایک سینٹنس ہے، وہ اس کا پورا پین پکچر بتا دیتا ہے کہ وہ انڈیویجول کس طرح کا ہے. جب یہ انڈیویجول کو ریفلیکٹ کرتی ہے تو انڈیویجول بھی تو وہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور اس آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچمنٹ سے اس کا اسٹرکچر پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ اگر ٹاپ پر ہے اس میں تو نیچے ڈاؤن دا لائن کس طرح کے لوگ ہوں گے. تو اس طرح سے اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب کبھی کوئی بات ایسی سامنے آئے. جب ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، جب ایسے انٹرنل رسک کے کیلکولیشنز کیے جاتے ہیں تو آپ یقین رکھیے پراپر فارمیٹنگ کے حساب سے، پراپر گائیڈ لائنس کے حساب سے جو سارے رولز اگر گورن کر لیے گئے تو آپ وہ کریڈٹ کبھی ڈوبتا نہیں. اس کی انالیسس مکمل کر لی جاتی ہے تو وہ رسک پورا اس میں انشور کر لیا جاتا ہے کہ یہ کہیں سے ختم نہ ہو. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو پبلک کا پیسہ ہے وہ کہیں ضائع ہوگا. جب ہم ہر طرح سے پوری کوشش کریں گے تو کیسے بھی ہو وہ پبلک کا پیسہ، پبلک کے انٹرسٹ کو واچ کیا جا رہا ہے اور وہ بدستور قائم رہے گا. اب دیکھتے ہیں مزید ایک سلائیڈ کیا کہتی ہے. The internal guidelines have to stipulate the responsibilities along the interface plans and details. We should ensure a consistent application and minimize the procedural risks
resulting from the change in responsibility, for example, the loss of documents. Furthermore, this list serves to clearly assign specific responsibilities. This can help avoid errors in the credit approval process that could result from unclear responsibilities. For example, failure to carry out a required process step. پوری لسٹ اس کے ساتھ انکلوز کر دی جاتی ہے. اس لسٹ کا ضروری ہوتا ہے پوری ڈیٹیلز آف ڈاکیومنٹس. یہ جو سینکشن کے لیے جاتا ہے تو اس میں ایک موٹی اور ضخیم فائل بن کے جاتی ہے تاکہ جس وقت کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس پہنچے تو وہ اگر دیکھنا چاہے کہ ہاں یہ اس کا کریڈٹ پرپوزل ہے, اس میں اس طرح سے آیا ہے, یہ آبزرویشنس ہیں, یہ کمنٹس ہیں, تو وہ ان اے نٹ شیل فوری طور پہ کوئک ریفلیکشنس اس میں ہو جاتے ہیں اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں نقصان ہو سکتا ہے اور کہاں نہیں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ کریڈٹ اپروول پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی اپلیکیشن, کچھ بھی ہو تو یہ ذہن میں ضرور لانا چاہیے کہ اس فائل کو کمپلیٹ کرنا ہے ہر حال میں. یہ جو فولڈر آپ آگے بھیج رہے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی کمپلیٹڈ لائک دیٹ. جب تک اس کا کمپلیشن جو ہے وہ انشورڈ نہیں ہوگا, فولڈر نہیں ہوگا. اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنی طور پہ جو گراس روٹ لیول پر جو فرنٹ لائنرز ہیں وہ آگے جب پروپوزل بھیجتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کریڈٹ اپروول پروسیس میں کہیں لکھنا رہ جاتا ہے, وہ انفارمیشن کمپلیٹ نہیں آئی. ہمارے ہیومن ایررز بھی ہوتے ہیں, ہم سینکشن کر کے واپس بھیج دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ سینکشن کر کے تو ہم بھیج دے رہے ہیں, آپ اس کو لے لیجئے گا بعد میں. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں کہیں فائنانسز سے متعلق کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو آپ یقین جانیے وہ پھر بعد میں مکمل نہیں ہوتی. جس وقت پیسے لینے ہوتے ہیں, جس وقت وہ فائنینشیل ایکسٹینشنس ہو رہے ہوتے ہیں, کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ کہیں سے کسی طرح سے بھی اس کو کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑتے, اور جو آپ فارمیلٹیز مکمل کروانا چاہیں گے اس بورور سے وہ آپ کو مکمل کر کے دے گا. لیکن جب ایک بار فائنینس اسے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے اور وہ لے کے ہی لاف سیٹ آف وہ چلا جاتا ہے, اس کے بعد آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے قابو نہیں آتا. زیادہ تر یہی صورتحال دیکھی گئی ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہمارے مشاہدے میں ہے, ہمیں جب اس کا تجربہ ہے تو ہم کیوں نہ ساری احتیاط کریں, کیونکہ جو بھی پیسہ ہوتا ہے وہ ہمارا پیسہ نہیں ہے. یہ میں آپ سے بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس وقت ہم کریڈٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کریڈٹ رسک ہم بتا رہے ہوتے ہیں. جب ہماری کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں, اور وہ ایکسٹینشن ان کریڈٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کمپلیشن اور فارمیلٹیز کے حساب سے. اس فائل فولڈر میں سب ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لہذا آج ہم نے اپنے اس کورس کے لیکچر کے دوران رسک کے حوالے سے سب سے جو اہم چیز تھی وہ تھی ڈیٹا کلیکشن. ڈیٹا کلیکشن جو ہوتا ہے وہ اس وجہ سے اہم ہوتا ہے کہ اس میں کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے اس بورور کے بارے سے. جب اس بورور کی کمپلیٹ انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بورور کی اسٹیبلٹی کتنی ہے, اس کا اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں, اس کس انوائرنمنٹ سے آ رہا ہے, کیا اکنامک سیناریوز ہیں, ری پیمنٹ بیہیویئر کیا ہے, اس کا کس انداز میں اگر کسی دوسرے مالیاتی ادارے کے ساتھ وابستگی ہے تو وہ وہاں اس کا کیسا کیریکٹر رہا. غرض کہ یہ تمام جو صورتحال ہوتی ہے اس ڈیٹا کلیکشن میں آ جاتی ہے. اور ڈیٹا کلیکشن میں بہت امپورٹنٹ چیز جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر وہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اور جس وقت کوئی کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے, جس وقت ہمیں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن کمپلیٹ ہے اور اس پہ آپ اپنا ریویو کریں, تو وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے سامنے ہوتا ہے. مزید یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس وقت کریڈٹ پرپوزل ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو وہ کریڈٹ پرپوزل جو ہے وہ پلازیبل ہے, وہ ریویوز اس کے سارے کر لیے گئے ہیں یا نہیں, کمپلیشن ہے فائل کی یا نہیں, چیک لسٹ ساری ایسوسیٹڈ ہیں یا نہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. غرض کہ یہ تمام جو چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں تو اس سے رسک انالیسس کرنے میں بہت زیادہ ضرورت
اور اہمیت آ جاتی ہے، اور اسی طرح سے ہم بہت سے خطرات سے بچ جاتے ہیں جب یہ پورے پروسیس کو دیکھیں انسانی فطرت ہے، ہمیں بہت سی اپنی احتیاطی تدابیر کو ضرور شامل حال رکھنا چاہیے. جب بھی کبھی ہم کوئی بات کریں، جب بھی کبھی ہم کوئی اقدامات لینے جائیں کسی بھی مرحلے میں، تو وہ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے، اور جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے باعث سے تفکر ہو جاتی ہے کہ جب ہم نے کوئی بات کی، کوئی قدم اٹھایا، اس قدم کے پیش نظر ہم کوئی بات کر سکے یا نہیں کر سکے. لہذا یہ ہمارے لیے قدرے اہمیت کا حامل ہے کہ ہم کس طرح سے اس پروسیس کو مکمل کریں. فائل فولڈر مکمل ہو، اس کے پروسیسز مکمل ہوں، اس کے ریویوز مکمل ہوں، اور کہیں سے کوئی لوپ ہول چھوڑا نہ جائے. غرض کہ یہ تمام جو ایسی باتیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کے پیش نظر ہم کوئی بھی ریویو ڈیسیشنز لے سکتے ہیں. تو آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جب کہیں کوئی رسک زیادہ ہو جاتا ہے، آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب کریڈٹ کہیں ایکسٹینشن کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے انداز میں کس قدر مختلف باتیں آ جاتی ہیں، جب یہ ساری سامنے صورتحال ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس کے ریویو کا بالکل دوسرا جائزہ لینا ہو جاتا ہے. اور کہیں جب لوپ ہولز یا کہیں سے کوئی سلیکنس ہمارے اکاؤنٹ پہ آ جاتی ہے تو وہیں بات خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم جتنے بھی احتیاطی اقدامات لے سکتے ہیں ہمیں ضرور لے لینے چاہیے، اور اس کے پیش نظر تب ہمیں کوئی بات کرنی چاہیے. جب یہ ہمارے فیصلے ہیں، جب یہ ہمیں مدد کرتے ہیں کسی قدم کے اوپر، تو ہم کیوں نہ اس میں کیوں ایسی ہم کوتاہی کریں جس سے نقصانات حاصل کریں. آپ نے دیکھا، آپ نے میں سوچا بھی ہوگا کہ یہ رسک کے حوالے سے کس قدر بات ہو رہی ہے، کریڈٹ ایکسٹینشن کی بات ہے، رسک کا ذکر ہے، تو یہی اہمیت کا حامل ہے. جسے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، پبلک کا انٹرسٹ ہے، تو آپ نے وہ مثل ضرور سنی ہوگی، منی میکس دا میئر گو. جہاں پیسے آتے ہیں وہاں فوراً گھوڑے بہت تیزی سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہم اس کو یہیں روک لیتے ہیں بات کو، اور اسی بات سے آگے چلیں گے آئندہ. اب آپ اجازت دیجیے.